بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ پہلا سپارہ، اس سپارے کا خلاصہ مضامین۔ پہلا سپارہ، اس کی کل آیات 141 ہے اور اس پہلے پارے میں 16 رکوع یعنی 141 آیات اور 16 رکوعات پر یہ پہلا سپارہ مشتمل ہے۔ اس سپارے میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان فرمایا ان کا خلاصہ اور اس کا مختصر اجمالی تعارف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہلے سپارے میں 5 قسم کے مضامین کو بیان فرمایا۔ نمبر 1، پہلا مضمون اعجاز قرآن، اور نمبر 2، اقسام انسانیت، نمبر 3، تخلیق آدم کا واقعہ، نمبر 4، بنی اسرائیل کے کچھ واقعات کا تذکرہ، اور نمبر 5، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ یہ 5 مضامین اللہ تعالیٰ نے اس پہلے سپارے کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ جہاں تک پہلے مضمون یا پہلے عنوان کا تعلق ہے اعجاز قرآن، یعنی کہ ساری دنیا کو عاجز کرنے والا قرآن، سب کو عاجز کرنے والی کتاب، اس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے اس سپارے کی یعنی سورہ بقرہ کی پہلی آیت اور اس سپارے کی پہلی آیت الف لام میم۔ اب اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات سب سے پہلے لا کر ساری دنیا کے سارے انسانوں کو عاجز کرنا چاہا، ان کو چیلنج دیا کہ کوئی بھی ان الفاظ کا معنی بیان نہیں کر سکتا۔ اس کا معنی اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر مخفی رکھا تاکہ یہ آیت سارے انسانوں کو عاجز کرے۔ اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اعجاز قرآن پہ اللہ دلیل ارشاد فرمانے کے اس کتاب کا کوئی مقابلہ اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ایسی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، بلکہ غلطیوں سے پاک اور شبہات سے پاک اور کمی زیادتی سے پاک کتاب ہے۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی پہلا عنوان اس پہلے پارے کا یہ ہے کہ یہ قرآن مجید ساری انسانیت کو عاجز کرنے والا قرآن ہے اور دنیا کی کوئی بھی کتاب اس کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی چیلنج کو اس سپارے کی آیت نمبر 23 میں ذرا تفصیل سے بیان فرماتے ہوئے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ۔ اگر مشرکین مکہ یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن میں کوئی شک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، آسمانی کتاب نہیں ہے، بلکہ کسی انسان کی بنائی ہوئی کتاب ہے، پھر اللہ ان کو چیلنج دے رہا کہ فاتو بصورت، آپ بھی اس جیسی ایک صورت لے کے آؤ۔ آپ عاقل ہو، آپ شاعر ہو، آپ اہل علم ہو، آپ سمجھدار ہو، آپ بھی مل کر، سب لوگ مل کر اس جیسی ایک صورت لے کے آؤ۔ اللہ کا فرمان فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے۔ یعنی کہ خلاصہ یہ ہے کہ اس سپارے کا پہلا عنوان یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اعجاز قرآن کو بیان فرمایا کہ یہ قرآن مجید سب کو عاجز کرنے والی کتاب ہے۔ اور نمبر 2، دوسرے نمبر پر جو اس پہلے پارے کا عنوان اور مضمون ہے وہ ہے انسانیت کی تقسیم۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل ابتدا ہی سے اس سپارے کی آیت نمبر 9 آیت نمبر 2 الذین یؤمنون بالغیب سے انسانیت کی تقسیم فرمائی اور انسانیت کی 3 اقسام بیان فرمائی۔ نمبر 1 مسلمان، نمبر 2 کافر، نمبر 3 منافق۔ انسانیت کی 3 قسم ہیں۔ نمبر 1 مسلمان یعنی مومن، پھر مومنین کی اللہ تعالیٰ نے 5 صفات کا تذکرہ فرمایا۔ الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور نمبر 3 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور نمبر 4 وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، سابقہ کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور نمبر 5 مومن وہ ہے جو قیامت اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اللہ نے انسانیت کی پہلی قسم یعنی جو مومن ہیں ان کی 5 صفات بیان فرمائی، اور 5 صفات بیان کرنے کے بعد اللہ نے پھر ان کا انجام بیان فرمایا
اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ ان 5 صفات کے جو مالک، جو مومن اور مسلمان ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہے اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ ہے انسانیت کی پہلی تقسیم، یعنی مومن ہونا یا مسلمان ہونا۔ اور نمبر 2، انسانیت کی دوسری قسم ہے کافر۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، اس پہلے سپارے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی دوسری قسم کو بیان فرمایا کہ کافر لوگ وہ اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے ان کا انجام بیان فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم اور وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے اللہ کی طرف سے دردناک عذاب ہے، ایک بڑا عذاب ہے۔ یہ انسانیت کی دوسری قسم کافر۔ اور نمبر 3، انسانیت کی تیسری قسم منافق ہے، جس کو اللہ نے آیت نمبر 8 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ کے اندر بیان فرمائے کہ منافق وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، حالانکہ ان کے دل میں کفر ہے، عناد ہے اور اسلام کے خلاف ان کے دل میں دشمنیاں موجود ہیں، لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یاد رکھو یہ منافق مومن نہیں ہے، یہ منافق مسلمان نہیں ہے۔ فی قلوب مرض، ان کے دل میں بیماری ہے، مرض ہے اور اسلام کے لیے دشمنیاں ہے۔ یہ بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 10 میں ان منافقین کا انجام بیان فرمایا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان منافقین کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس سپارے کا دوسرا بڑا عنوان تھا انسانیت کی تقسیم۔ تو اللہ نے انسانیت کی 3 قسمیں بیان فرمائی، پہلا مسلمان، پھر کافر اور پھر منافق۔ پھر ان تینوں قسموں کا اللہ نے انجام بھی بیان فرمایا۔ اور نمبر 3، اس پہلے سپارے کا جو تیسرا بڑا عنوان ہے وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ۔ حضرت آدم علیہ السلام یعنی انسانیت کا جب آغاز ہوا، اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا، اس فیصلے کا اظہار اللہ نے فرشتوں کے سامنے فرمایا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس سپارے کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 کے اندر بیان فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، جب اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنے کا جو ارادہ تھا اس کا اظہار فرمایا فرشتوں کے سامنے، تو فرشتوں نے آگے سے فرمایا، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، آپ کیوں ایسی مخلوق کو پیدا کرتے ہو جو فساد پھیلائے، جو خون بہائے اور جھگڑے کرے۔ تو یہاں سے آیت نمبر 30 سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو پیدا کرنے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر اللہ نے جواب میں کہا، انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں انسان کو پیدا کرنے کی کیا حکمت ہے یہ میں جانتا ہوں، آپ نہیں جانتے۔ تو یہ تیسرا بڑا عنوان ہے، اللہ نے اس سپارے کے آیت نمبر 30 میں انسانیت کو پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس جو واقعہ تخلیق آدم ہے، اس میں اللہ نے 8 قسم کی باتوں کو بیان فرمایا۔ نمبر 1، پہلا حضرت آدم کو پیدا فرمانا، ان کو اپنا خلیفہ مقرر کرنا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اور نمبر 2، دوسرے نمبر پر اللہ نے اس بات کا اظہار فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں کا عدم علم اور عدم معلومات کا ذکر فرمایا، اور اللہ نے اپنے علم کا اظہار فرمایا کہ میں وہ جاننے والا ہوں جو آپ نہیں جانتے۔ اور نمبر 3، اس واقعے میں اللہ نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ فرشتوں نے انسانوں کو فسادی کہا اور خون بہانے والا کہا اور جھگڑے فساد کرنے والا کہا، اس کا بھی ذکر اللہ نے اس پہلے سپارے میں بیان فرمایا۔ اور نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے اندر فرشتوں کا حضرت آدم کو سجدہ جو کرنا ہے اس کا بھی ذکر اس واقعے کے اندر بیان فرمایا۔ اور نمبر 6، شیطان نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اس کا بھی ذکر اللہ نے فرمایا۔ اور نمبر 7، جنت میں شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو ورگلایا، اس کا بھی ذکر ہے۔ اور نمبر 8، پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر اپنا خلیفہ بنایا، یعنی خلافت ارض انسانیت کو عطا فرمائی۔ ان 8 باتوں کا تذکرہ اللہ نے اس تیسرے مضمون یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کے اندر بیان فرمایا۔
اور نمبر 4، اس سپارے کا چوتھا بڑا عنوان اور چوتھا بڑا مضمون وہ ہے بنی اسرائیل کا تذکرہ کرنا، ان کے واقعات بیان فرمانا۔ اس کا ذکر اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40، آیت نمبر 41، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی، یہاں سے آیت نمبر 40 سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے واقعات کا ذکر فرمایا، اور پھر مختلف قسم کے ان کے گناہ اور ان کی نافرمانیاں، ان پر مسلط ہونے والے عذاب کا اللہ نے اس پہلے سپارے کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا۔ اور نمبر 5، اس پہلے سپارے کا جو پانچواں اور آخری بڑا عنوان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہ ہے، انہوں نے جب کعبہ کو تعمیر فرمایا، کعبے کو بنانے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا فرمائی، اس سارے واقعے کا اللہ نے اس سپارے کے اندر ذکر فرمایا، جس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 126 کے اندر سے اس واقعے کا ذکر فرمایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ